تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی گئی کہ جنہوں نے متفقہ طور پر اس لوح پر لکھی قدیم زبان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی اور وہ اس تحقیق میں کامیاب ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ لوح، وہ تختی سلیمان بن داؤد کہلاتی ہے۔ غور کرنا ہے عزیزان محترم، جو اللہ کے نبی سلیمان بن داؤد کی ہے۔ کرنل پی سی ایملے لنڈن کہتا ہے اس تختی سلیمانی پر 5 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ خدا کی قسم ان سطروں کو سننے کے بعد اپنے گھروں تک اپنے مذہب کی حقانیت کو سجدے کرتے ہوئے جائیں گے، اس لیے کہ جملے بھی میرے نہیں ہیں۔ کتاب کا نام ہے دی ونڈرفل اسٹوریز آف اسلام۔ کرنل پی سی ایملے لنڈن کہتا ہے اس تختی سلیمانی پر 5 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر پر لکھا تھا یا احمد پہنچو، دوسری سطر پر لکھا تھا یا بطول نگاہ رکھو، تیسری سطر پر لکھا تھا یا علی مدد کرو، چوتھی سطر پر لکھا تھا یا حسن کرم فرماؤ، 5ویں سطر پر لکھا تھا یا حسین خوشی بخشو۔ اور عزیزان محترم بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کرنل پی سی ایملے لنڈن کہتا ہے کہ اس تحقیقاتی کمیٹی کے 2 اراکین ولیم اور تھامس نے یہ کہہ کر اسلام قبول کیا، ہم ایمان لاتے ہیں محمد پر، ہم ایمان لاتے ہیں فاطمہ پر، ہم ایمان لاتے ہیں علی پر، ہم ایمان لاتے ہیں حسن پر، ہم ایمان لاتے ہیں حسین پر۔ اور پتہ ہے ایمان لانے کے بعد ایک نے نام رکھا کرم حسین، یا علی، ایک نے نام رکھا فضل حسین۔ تو عزیزان محترم پھر ہم اتنا تو کہنے کا حق رکھتے ہیں نا کہ اے یا علی مدد کہنے والوں پر، کفر کے جھوٹے فتوے لگانے والے مولویوں، یا علی مدد کہنا، علی سے مدد مانگنا، علی کو اپنی مدد کے لیے پکارنا بدعت نہیں ہے، شریعت انبیاء ہے۔ عزیزان محترم چاہے تو آپ علی کی مشکل کشائی پر مجھ سے 10 گھنٹے تقریر کروا لے، چاہے تو ایک جملے میں فیصلہ دیتا چلوں کہ اگر سلیمان بن داؤد جیسے نبی جن و انس پر حکومت کرنے کے بعد بھی، تمام مملکت پر حکومت کرنے کے بعد بھی اگر اپنی مشکلات میں علی کو پکار کر اللہ کے نبی رہ سکتے ہیں تو ہم مومن نہیں رہ سکتے۔ اور عزیزان محترم تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک جملہ کہتا چلوں کہ ہم آخر ملا کی یہ بات کیوں تسلیم کریں کہ علی مدد نہیں کرتا، علی مشکل کشائی نہیں کرتا۔ عزیزان محترم ہر ایک نے علی کو مددگار بھی مانا ہے، تاریخ اسلام کے جملے ہیں، ہر ایک نے علی کو مددگار بھی مانا ہے، ہر علی کو مشکل کشا بھی تسلیم کیا ہے، تاریخ اسلام سے ثابت ہے۔ لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ ہم ہر وقت علی علی کرتے ہیں، لوگ ضرورت پڑنے پر علی علی کرتے رہے۔ ہم زندہ رہنے کے لیے علی علی کرتے ہیں، لوگ ہلاکتوں سے بچنے کے لیے علی علی کرتے رہے۔ عزیزان محترم خدا کی قسم علی جیسا ناصر و مددگار زمین و آسمان نے نہیں دیکھا ہوگا۔
تاریخ اسلام کی ضمانت لے کر علی چلے رسول خدا تبلیغ کے لیے. علی ساتھ ساتھ ہیں. جس نے رسول خدا کو پتھر مارے علی نے اس کے ہاتھ توڑ دیے. اور ہے نا جملوں پر. عزیزان محترم تو پتہ کیا چلا کہ علی کی مدد کے بغیر رسول خدا کا مشن بھی مکمل نہیں ہو سکا. اچھا تاریخ کا ایک مکمل سروے پیش کرتا چلوں. علی کی مشکل کشائی پر علی کسے کہتے ہیں؟ علی اس ناصر و مددگار کو کہتے ہیں کہ جو کعبے میں آیا تو مولود حرم کہلایا، آغوش رسول میں آیا نور رسالت کہلایا، مباہلے میں آیا نفس رسول کہلایا، چادر میں آیا مرکز طہارت کہلایا، بدر میں آیا بدر کا ہیرو کہلایا، احد میں آیا تنہا ناصر رسول کہلایا، خندق میں آیا کل ایمان کہلایا، خیبر میں آیا خیبر شکن کہلایا، حق اگر ممبر پر جلوہ فگن ہوا خطیب ممبر سلونی کہلایا، آگ پر بیٹھا ابو تراب کہلایا. اور اسی ناصر رسول نے جب یتیموں کو مسکینوں کو اسیروں کو کھانا کھلایا تو وارث حل عطا کہلایا. جب اسی ناصر رسول نے مسجد نبوی میں حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دی تو شاہ انما کہلایا. اگر میری باتوں پر تمہیں اعتبار نہیں ہے تو تفسیر اٹھا کر دیکھ لو. ارے علی مدد نہیں کرتا، علی مشکل کشائی نہیں کرتا، علی کو تو نصرت رسول میں بستر رسول پر لیٹا دیکھ کر کبھی نہ سونے والا اللہ بھی ابو طالب کے بیٹے کے قصیدے پڑھتا نظر آیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ ہے علی کی مشکل کشائی. ارے علی تو اس ناصر و مددگار کو کہتے ہیں کہ جسے ہجرت کی شب بستر رسول پر 40 تلواروں کی چھاؤں میں چین کی نیند سوتا دیکھ کر کبھی نہ سونے والا اللہ بھی قصیدے پڑھتا نظر آیا. اور عزیزان محترم دیکھیے علماء کہتے ہیں کہ شب ہجرت 2 طرح سے کٹی. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. شب ہجرت 2 طرح سے کٹی. کسی نے 40 تلواروں کی چھاؤں میں بھی چین کی نیند سو سو کر گزاری اور کسی نے رو رو کر گزاری. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا. کوئی 40 تلواروں کی چھاؤں میں بھی چین کی نیند سوتا رہا اور کوئی روتا رہا. اور ہے نا عزیزان محترم لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ حضرات تو حد سے بڑھا دیتے ہیں. آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ علی بے چین نہ رہے ہوں؟ اکیلے تھے، رات کا سناٹا تھا، 40 دشمن تلواریں لیے ہوئے تھے. اور ہے نا عزیزان محترم رسول خدا بھی پاس نہیں. آخر تقاضۂ بشری بھی تو کوئی چیز ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ علی بے چین نہ رہے ہوں؟ اور ہے نا جملوں پر لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ علی بے چین نہ رہے ہوں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ارے علی تب بے چین ہوتے اگر علی کو نبوت میں شک ہوتا. اس لیے کہ جنہیں نبوت میں شک ہوتا ہے ان کے دن بھی بے چین، ان کی راتیں بھی بے چین. اور جنہیں نبوت پر یقین ان کے دن بھی حسین، ان کی راتیں بھی حسین. عزیزان محترم علی جانتے تھے نصرت رسول کا مفہوم کیا ہے. علی نصرت رسول کے مفہوم کو سمجھتے تھے. رسول خدا نے فرمایا یا علی تم سو جاؤ ہم جا رہے ہیں. اب علی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے سونے کی قیمت کیا ہے؟ کہا اے علی اگر آج تم بستر رسول پر شبیہ رسول بن کر سو گئے. کہاں ہے شبیہ پر فتوے دینے والے؟
کہاں ہے شبی پر کفر کے فتوے لگانے والے؟ ہجرت کی شب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ رسول خدا اپنی شبی بنا رہے ہیں۔ یا علی اگر آج تم بستر رسول پر شبیہ رسول بن کر سو گئے تو رسالت بچ جائے گی۔ عزیزان محترم، اہل سنت کے عالم ہیں مولانا عبدالحق محدث دہلوی، مدارج النبوہ کتاب کا نام ہے، لکھتے ہیں کہ علی نے اپنے سر کو اپنے خالق کے سجدہ میں جھکا دیا۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے حبیب کا فدیہ قرار دیا۔ اور عبدالحق محدث دہلوی کے ہی جملے ہیں کہ اس کائنات میں، اس روئے زمین پر یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو ابو طالب کے بیٹے نے ہجرت کی شب ادا کیا۔ تو عزیزان محترم، پھر عالم اسلام تسلیم کرے نا کہ سجدہ شکر بنا ہے قرآن صامت کی آیتوں سے نہیں، قرآن ناطق کے عمل سے۔ عزیزان محترم، علی کے نصرت رسول میں تحفظ رسالت کے لیے 40 تلواروں کی چھاؤں میں چین کی نیند، سونے کے منظر کو دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ میں ابو طالب کی تربیتوں کو سلام کروں۔ تاریخ کی ضمانت لے کر جملہ کہوں گا، ابو طالب کی تربیتوں کو سلام کروں، اس لیے کہ اگر علی پہلی مرتبہ تلواروں کی چھاؤں میں لیٹے ہوتے علی کو یقیناً بے چینی ہوتی، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھو شیب ابی طالب میں جس بستر پر